السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جمعے کے خطبے کے حوالے سے جو بات بیان کی گئی ہے کہ جی کسی مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دیتے تھے، بالکل اس نے غلط بات کہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کے دیا کرتے تھے۔ اس بارے میں قرآن پاک کی آیت کریمہ یہ واضح دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ جمعہ 28واں پارہ اور سورت کی آیت جو ہے وہ 11، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اٹھ کر اس طرف چلے جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، یعنی آپ خطبہ دے رہے تھے، کہہ دے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہو کے خطبے کا تذکرہ موجود ہے۔ جی تفصیل صحیح بخاری اسی آیت کریمہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا، اس کی تفسیر میں 4899 نمبر حدیث یعنی 4899 اس پہ یہ حدیث موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک قافلہ آیا، جبکہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے تو 12 آدمیوں کے علاوہ سب اس کی طرف اٹھ کر چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے دن نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اس دوران مدینہ میں ایک قافلہ آیا تو صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جلدی سے اٹھ کر چلے گئے حتیٰ کہ آپ کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سب ایک دوسرے کے پیچھے چلے جاتے حتیٰ کہ تم میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ وادی جو ہے تمہیں آگ کے ساتھ بہا کر لے جاتی۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی سورہ جمعہ کی جو میں نے پڑھی ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان باقی رہنے والے 12 آدمیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ وہاں بھی تھے، مطلب وہ نہیں گئے تھے، جو 12 آدمی بیٹھے رہے تھے خطبہ سننے کے لیے ان میں ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ جی تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، اس لیے عذر کے بغیر تو بیٹھ کر خطبہ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ جی اگر کوئی عذر ہو تو پھر بندہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کھڑے ہو کے خطبہ دیتے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ حدیث ہے 861 نمبر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، جس طرح کہ آج کل ہمارے خطیب کرتے ہیں، یعنی 2 خطبوں کے درمیان ہی بیٹھتے ہیں تو دونوں خطبے کھڑے ہو کے دیتے ہیں۔ تو یہی طریقہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا جو آج ان کے امتی الحمدللہ اس پہ عمل پیرا ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ پھر جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں 862 نمبر پر ہے، اس کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول 2 خطبے دیا کرتے تھے، ان دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے، آپ قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے۔ اب اس حدیث مصطفیٰ سے کچھ مسائل بھی سمجھ آتے ہیں۔ بہرحال ایک یہ کہ جمعے کے 2 خطبے ہیں جو کھڑے ہو کر دیے جاتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے، یہ بڑی زبردست اس بارے میں دلیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی یہ چھینک کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اس بارے میں یہ حدیث آپ ذہن میں رکھیں، اور جو بھائی جی اس انداز سے چھینک لیتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا سوال میں، تو اس کو یہ حدیث بتائیں۔ سنن نبی داؤد میں 5029 نمبر پر، سنن ترمذی میں 2745 نمبر پر، اور اس کے علاوہ مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اس میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس وضع یدہ او ثوبہ علی فیہ وخفض او غض بها صوتہ شق یحییٰ۔ جی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب چھینک آتی تو آپ علیہ السلام اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو کم رکھتے۔
راوی جو یحییٰ ہے اس کو یہ شک ہو گیا ہے کہ لفظ خافضہ او غزہ، خافضہ لفظ بولا تھا یا غزہ، کون سا لفظ ہے، لفظ خافضہ ہے یا لفظ غزہ ہے، مطلب ایک ہی ہے، ترجمہ ایک ہے، لفظ جو بھی ہو، یہ یحییٰ راوی کو شک ہے لفظ میں، باقی حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے حسن ہے. ہاں جی. اور یہ ابو داؤد میں ابن اجلان ہے، محمد بن اجلان، یہ مدلس راوی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس نے سماع کی صراحت کر دی ہے، اور سماع کی صراحت مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے جی. تو لہذا سند حسن ہے جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بندہ مجلس میں ہو یا مجلس کے علاوہ اکیلا ہو، جب چھینک آئے تو یہ طریقہ مصطفیٰ اختیار کرنا چاہیے. السلام علیکم.